السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج کا ٹاپک ہمارا صبر پر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، وقال اللہ تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو، اور فرمایا کہ ہم تمہیں کس قدر خوف سے، بھوک سے، مالوں سے، جانوں سے اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اور فرمایا صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ اور فرمایا اور البتہ جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ اور وہ آیات جن میں صبر کرنے کا حکم اور اس کی فضیلت کا بیان ہے بہت زیادہ معروف ہیں، اور اس کے فوائد کیا بتائے گئے۔ ان آیات میں صبر کی تاکید بھی ہے اور اس کی فضیلت کا بھی۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ صبر کی ایک یہ ہے کہ دنیاوی آفات و مصائب اور نقصانات کو قضائے الہی سمجھ کر برداشت کر لینا، اور ان پر جزا فضا یا نوحہ یا ماتم نہ کرنا، اور نہ زبان ہی سے ایسی بات نکالنا جس میں اللہ کی ناراضگی کا پہلو ہو، اور اس کو تسلیم و رضا بھی کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے جہاد کی، شجاعت و مردانگی اور شیوا مسلمانی۔ تیسری قسم ہے اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں جو آزمائشیں آئیں اور جن لذتوں اور دنیاوی مفادات کی قربانی دینی پڑے اور جو ملامتیں سننی پڑیں، ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہ کی جائے بلکہ سب کو اللہ کی رضا سمجھ کر برداشت کیا جائے، اور اسے استقامت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ابو مالک حارث بن عاصم اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی اجر و ثواب میں آدھے ایمان کے برابر ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی بہت وزنی عمل ہے جس کے اجر و ثواب سے میزان اعمال باری ہو جائے گی، اور سبحان اللہ ہی اور الحمدللہ کہنا یہ آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کو بھر دیتا ہے۔ اور نماز روشنی ہے جس سے اسے دنیا میں حق کی طرف رہنمائی ملتی ہے، اور آخرت میں پل صراط سے گزرتے وقت بھی یہ روشنی مومن کے کام آئے گی۔ اور صدقہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس کا ادا کرنے والا مومن ہے۔ صبر روشنی ہے،
قرآن کریم تیرے لیے حجت دلیل ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو بے صورت دیگر تیرے خلاف دلیل ہے۔ ہر ایک صبح صبح اپنے کاموں میں نکلنے والا ہے اور وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، چنانچہ اسے عذاب سے آزاد کرنے والا ہے یا اس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر کے ہلاک کرنے والا ہے۔ حدیث مسلم۔ اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پاکیزگی کی فضیلت، اس سے ہر قسم کی پاکیزگی طہارت مراد ہے اور ایمان سے مراد ایمان ہی کی حقیقت ہے۔ بعض کے نزدیک یہاں ایمان سے مراد نماز، طہارت نماز کے لیے ضروری ہے، اسی لیے اسے آدھی نماز کہا گیا ہے۔ روز قیامت انصاف کا ترازو لگے گا اور اچھے برے اعمال کا وزن ہوگا۔ اعمال خیر میں سے ذکر الہی کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، اس لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، نہ کچھ خرچ ہوتا ہے۔ تھوڑی کوشش سے انسان ڈھیروں نیکیاں ایسے وقت کے لیے جمع کر لیتا ہے جب ایک نیکی کی کمی یا زیادتی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس سے ذکر الہی کی فضیلت کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، کثرت نماز کی ترغیب، اس لیے کہ یہ ایسی روشنی ہے جس سے مسلمان کو قدم بہ قدم پر روشنی ملتی ہے، نیز بے حیائی اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ نمبر 4، صدقہ ایک مومن کے صدق اور اخلاص کی دلیل ہے۔ نمبر 5، صبر کی فضیلت، یہ بھی مومن کا ایک بڑا ہتھیار ہے جس سے اسے استقامت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 6، قرآن کریم انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے اور ہلاکت کا سبب بھی، اس پر عمل کرنے میں نجات ہے اور اس سے اراز ہلاکت ہے۔ نمبر 7، انسان اپنے نفس کو بیکار نہ چھوڑے بلکہ اس سے عمل میں لگائے رکھے، عمل بھی عمل صالح، ورنہ برے عملوں کا ارتکاب اس کی تباہی کا باعث ہے۔ انسان اپنی حیات مستعار کو طاعت پر صرف کرے۔ دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا تو آپ نے انہیں عطا کیا، انہوں نے پھر سوال کیا تو آپ نے انہیں پھر دیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس کچھ تھا ختم ہو گیا۔ آپ نے جس وقت ہر چیز جو آپ کے ہاتھ میں تھی خرچ کر دی تو ان سے فرمایا کہ میرے پاس جو مال بھی ہوتا ہے میں وہ تم سے ہرگز بچا کر نہیں رکھتا، اور جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، اور جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ حدیث مسلم اور بخاری۔ اس کے فوائد کیا بتایا گیا؟ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جود، کرم، سماحت اور مکارم اخلاق کے بیان کے علاوہ صبر، قناعت اور استغاء اختیار کرنے، دست سوال دراز کرنے سے بچنے اور خودداری کو برقرار رکھنے کی ترغیب و تلقین ہے۔ نمبر 2، صبر نہایت قابل تعریف وصف ہے۔ بعض نصیبے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے ہی عنایت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کوشش کر کے حاصل کرنا چاہے تو اسے بھی نوازتا ہے، اس لیے ایک لحاظ سے یہ کسبی بھی ہے۔ احنف بن قیس کے حلم و صبر پر لوگ حیرت کرتے تھے، انہوں نے ایک روز فرمایا کہ مجھے بھی اسی طرح غصہ آتا ہے لیکن میں صبر کرتا ہوں، اور میں نے یہ صبر حلم و قیس بن عاصم منقری سے سیکھا ہے۔ وہ اسی طرح کہ ایک دفعہ ان کے بھتیجے نے ان کے بیٹے کو قتل کر دیا، پولیس قاتل کو پکڑ لائی اور انہوں نے اس کی مشقیں باندھ رکھی تھی۔ قیس نے دیکھ کر کہا کہ تم نے نوجوان کو پریشان کیا ہے، اسے کھول دو۔ پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان، تو نے نہایت برا قدم اٹھایا ہے، اپنی قوت کو کمزور کیا ہے اور دشمن کو ہنسایا ہے۔ تو پھر کیا کہا کہ اسے چھوڑ دو اور لڑکے کی ماں کو دیت ادا کر دو۔ کہتے ہیں کہ وہ لڑکا چلا گیا، لیکن قیس نے اس سے پوری گفتگو کے دوران اپنی ہیئت بھی نہ بدلی اور نہ اس کے چہرے کے اثرات بدلے۔ سبحان اللہ، کتنا صبر تھا۔
تو ہم ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارا کلر ہی چینج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والا بنائے۔ جو بھی کوئی ہمارے خلاف کوئی بات کرے یا کوئی ایسی غلط بات کرے جو کہ ہم میں نہیں ہے، تو اس پر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، آمین۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بلائی ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو تو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس میں اجر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ صبر بھی بجائے خود نیک عمل اور باعث اجر ہے۔ حدیث مسلم۔ اس کا فوائد کیا ہے؟ مصائب و مشکلات انسانی زندگی کا لازمہ ہے، کیونکہ دنیا انسان کی آرام گاہ نہیں بلکہ یہ مسافر خانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ لاکھوں انسان سکون کی تلاش میں دار آخرت کو سدھار گئے، دنیا اس طرح ختم ہو رہی ہے اور ہو جائے گی۔ دنیا میں دو طرح کے انسان آباد ہیں، ایک فرما بردار مومن اور دوسرے منکر۔ منکروں کے لیے مصائب دنیا بطور سزا ہوتے ہیں اور فراوانی اور خوشحالی کفر اور سرکشی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے، جبکہ مومن کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، اس کے برعکس اسے پہنچنے والے مصائب و آلام بھی اسی کے تطہیر کے لیے اور اس کی خوشحالی اور فراوانی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ وہ عسر و یسر، خوشحالی تنگی دونوں حالتوں میں صبر و شکر سے کام لیتا ہے۔ چنانچہ خوشحالی میں اللہ کو بھول جانا، اس کی نعمتوں کا شکر کرنے کی بجائے اس کی نافرمانی کرنا، اسی طرح تکلیف اور مصیبت کے وقت صبر کی بجائے جزا فضا اللہ کی قضا و قدرت پر برہمی کا اظہار اور گلے شکوے کرنا مومنانہ شیوا اور کردار نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔